ایک منٹ کے لیے لگا وہ اس کی بڑی بہن ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا، وہ کہہ رہی تھی اسے وہ یاد ہے، مگر ذہن میں ایسا چہرہ آیا نہیں۔ وہ ارو اور ماما کا ذکر کر رہی تھی، نہ جانے کون لوگ تھے۔ پھر وہ لڑکی رونے والی ہو گئی، خود کو سنبھالتی وہ یہاں سے چلی گئی۔ اب یہ نیا آدمی آیا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا دکھ تھا، مگر لبوں پہ شفقت بھری مسکراہٹ تھی۔ ہاں، ایسی مسکراہٹ اس نے کسی اور شخص کے لبوں پر دیکھی تھی، اس کے ابو، اس کے بھائی، کوئی تو ہوگا، مگر وہ ہیں کہاں؟ عجیب لوگ تھے جن کو نہ وہ جانتی تھی، نہ ہی کبھی اس نے انہیں دیکھا تھا۔ سر میں عجیب ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ کیسی ہو بچے؟ بچے؟ ہاں، یہ تو اس نے بہت بار لفظ سنا تھا، تو یہ اس کے ابو ہیں، لیکن وہ تو اتنے عمر کے نہیں لگ رہے تھے۔ بھائی ہوں گے؟ آپ بھائی ہیں میرے؟ اس نے جھجک کر انہیں سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ حنان کی آنکھوں میں عجیب سا ملال آ گیا۔ ہاں میرا بیٹا، تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، بختیور کے تاثرات میں اس نے عجیب سا سکون پھیلتا ہوا دیکھا۔ لیکن مجھے آپ یاد کیوں نہیں آ رہے؟ اور میں ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہوں؟ میرے پورے جسم میں تکلیف ہو رہی ہے، خاص کر سر اور پیٹ میں۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ اپنے بھائی کا سن کر وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ بہت کنفیوز تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا دکھے، کیا بولے۔ تمہارے ہونٹ بہت خشک ہو گئے ہیں، پانی دیتا ہوں۔ وہ اس کی بات پہ اس کے خشک چہرے کو دیکھتا ہوا اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے بوٹل نکال کر اسے دینے لگا۔ وہ حنان سے بوٹل لے کر لبوں سے لگاتی اسے پوچھنے لگی اس کا نام کیا ہے؟ آیا وہ بختیور کو اس کا اصلی نام بتائی یا نہیں؟ کیا اس کے ذہن پہ دباؤ پڑے گا یا نہیں؟ جو بھی تھا چیزیں آہستہ آہستہ کر کے بتانی تھی، ورنہ وہ اعصابی تناؤ میں رہے گی۔ بختیور نام ہے، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے ذرا سا گھبرا کر بہت کے تاثرات جانچتے چاہے، مگر وہ سر پھیلاتی اپنے نام کو دہرانے لگی۔ بختیور؟ ہاں، سارے مجھے اسی نام سے بلا رہے تھے، تو کیا واقعی یہ میرا نام ہے؟ مجھے کیا ہوا تھا بھائی؟ اس کے منہ سے بھائی سننا اتنا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ تو چاہتا تھا وہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اپنی شرارتی نگاہوں اور زندہ دلی سے ہانی ماما پکارے گی، مگر وہ بہت اجنبیت سے بات کر رہی تھی۔ اس کی حالت اتنی بری ہو رہی تھی تو سکندر کتنا تڑپ رہا ہوگا۔ اس کے بھائی نے کم تکلیفیں دیکھی تھی، جو ایک اور آزمائش اس کے سر پہ آ گئی تھی۔ اپنی اس بیٹی کی طرف سے کتنا مطمئن پرسکون ہو گیا تھا۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بختیور، مگر اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ اب تم تھک گئی ہو، لیٹ جاؤ، میں پھر آؤں گا۔ مزید بخت کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا تھا، بیٹھے گا تو اپنے دل کا حال عیاں کر دے گا۔ وہ شیرو نہیں تھا جو اپنے چہرے پہ ایک کھول چڑھا کر دنیا کا سامنا کرنا تھا۔ کوئی نہ کوئی بات بخت پکڑ لے گی۔ وہ فی الحال نہیں چاہتا تھا اس کا ذہن کسی بھی قسم کا اثر لے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیسے؟ میں ویسے اس وقت کہاں ہوں اور میرے ساتھ اور کوئی تھا؟ یہ تو آپ کو پتا ہوگا بچے۔ پھر ایک دم اپنی زبان پھسل جانے پہ وہ گھبرا گیا تو تیزی سے بولا، سوئٹزرلینڈ میں ہیں ہم؟ اچھا، ہم بعد میں باتیں کریں گے۔ کھانا کھایا آپ نے؟ مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے آپ کی بھی شکل نہیں یاد آ رہی۔ مجھے بار بار ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بہت کچھ کھو چکی ہوں۔ میرا وجود بہت حالی سا لگ رہا ہے، پلیز میری مدد کریں۔ وہ بہت بے بس سی دکھائی دے رہی تھی۔ میرے ماما کہاں ہیں؟ لفظ ماما پہ حنان جو اس کو پیار سے سنبھالنے لگا ایک دم ٹھہر گیا۔ تو کیا اسے سکندر یاد تھا؟ اللہ کرے کم سے کم وہ ان سب کو اتنی خوشخبری تو دے، لیکن وقت نے اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ بتائیں نا بھائی، میرے ماما بابا کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ مجھے وہ بھی یاد نہیں۔ بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حنان نے اس کے جھٹکے کھاتے وجود کو تھاما اور اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھا اور ہولے سے تھپکانے لگا، بالکل سکندر کی طرح وہ اسے ٹریٹ کرتا تھا۔ آہر کو وہ اس کی بھی بھانجی تھی۔ خداج شیشے کے پار اس کے منظر کو دیکھ رہا تھا، بڑھیا پیچھے اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اندر آ کر اس لڑکی کو جھٹکے دے کر ہوش میں لا کر ہی دم لے۔ وہ جو اس کا شوہر اسے دیوانوں کی طرح چاہنے والا، اس کا دوست اسے اپنے پاس نہیں برداشت کر پا رہی، جبکہ اس کے ماموں کے دوست کو وہ بے حد اپنا سمجھ رہی ہے۔ ان کا ساتھ اتنا چھوٹا تو نہیں تھا، ان کی محبت اتنی کمزور تو نہیں تھی، ان کا رشتہ تو ہر رشتے سے اولویت رکھتا تھا، تو پھر وہ کیوں گھبرا گئی؟ اس کے وجود سے کیوں پہچاننے سے انکاری ہو گئی؟ وہ اس وقت حنان سے خست محسوس کر رہا تھا، ورنہ وہ بے حد لبرل آدمی تھا۔ اتنی تنگ نظروں والے لوگوں سے اسے چڑ ہوتی تھی، پر یہاں آج معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ اندر سے زخمی تھا، ٹوٹا بکھرا۔ جتنی وہ اپنی بڑاس نکال سکتا تھا اس کے لیے یہی اچھا تھا۔ یہ بڑاس جائز تھی، مگر اسے سمجھنا بھی چاہیے تھا کہ بخت کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ تحمل مزاجی سے وہ بخت کو اپنے قریب کر سکتا ہے، مگر اس کے غم اور غصے نے اس کی عقل فی الحال کے لیے کھو دی تھی۔ خداد برو، شون نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا، آپ تھک گئے ہوں گے، جا کر پلیز تھوڑا سا آرام کر لیں، تاکہ اس کا یقین پختہ ہو جائے کہ میں اس کا شوہر نہیں ہوں، اس کے پاس موجود نہیں ہوں، اس کی فکر نہیں ہے مجھے۔ ہیں یہی چاہتے ہو نا کہ وہ مجھے بالکل بھول جائے؟
وہ سب کو اپنے قریب آنے دے رہی ہے، مجھ سے کیوں بھٹک رہی ہے؟ میں جو اس کا 24 گھنٹے کا ساتھی، اس کے غم بانٹنے والا، وہ مجھے کیوں نہیں پہچان رہی؟ برو، آپ سے وہ بہت پیار کرتی ہے، دیکھنا کچھ ہی دنوں میں وہ آپ کو پکاریں گی، آپ کے لیے تڑپیں گی۔ وہ واقعی بہت الجھی ہوئی ہے بھائی، وہ اپنا نام تک بار بار بول رہی ہے۔ اس کی کیفیت سمجھیں، آپ کے علاوہ کوئی اسے اتنی محبت اور سپورٹ نہیں دے سکتا۔ حداد ایک دم چپ ہو گیا۔ کیا بکواس ہے؟ وہ فون پہ کسی کو ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ جب اس کی بات میں متوجہ ہوا جو اس کے سینے پہ سر رکھے فلم دیکھ رہی تھی، حداد نے نگاہیں ٹی وی کی طرف کیں۔ کیوں یار، خود تو شوق سے کہا کہ یہی دیکھوں گی۔ فلم کو لگے 15-20 منٹ ہو گئے تھے اور تمہیں ایک دم سے بکواس لگی؟ وہ ایک ہاتھ سے فون رکھے دوسرے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ مسٹر موموا، فلم کی بات نہیں کر رہی، اس لڑکی کی بات کر رہی ہوں۔ آئی مین، مانا کہ تمہاری یادداشت چلی گئی ہے، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں، مگر یار تم جس سے محبت کرتی ہو اسے کیسے بول سکتی ہو؟ مطلب دیکھے نا کیسے اسپاٹ سے تاثرات سے بیچارے ہیرو کو دیکھ رہی ہے۔ آئی مین، کچھ تو محسوس ہوتا ہوگا نا، دل میں عجیب سی فیلنگ تو آتی ہوں گی، آنکھوں میں چمک تو آتی ہوگی، کچھ تو بولو جیسے آپ بہت اپنے سے ہو۔ اف، مجھے غصہ آ رہا ہے، اس نے اپنے ہیرو سے سچی محبت نہیں کی۔ یہ ڈرامے اور ناولز میں پتہ نہیں کیا پیش کرتے ہیں، اول تو اس یادداشت والے کنسیپٹ کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ سیڑھیوں سے گر گئی، یادداشت آؤٹ، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بھائی میں کون، تو کون؟ نہ ٹانگ، آنکھ، ناک، سب کچھ بچ گیا، بس یہ یاد نہیں رہا کہ وہ کون ہے۔ حداد کی ہنسی چوٹ پڑی۔ دماغ میں چوٹ لگتی ہے چڑیل تو انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے۔ ہاں، یہ کچھ زیادہ ہائپ کر دیتے ہیں فلم والے، اگر مرچ مسالہ نہیں ڈالیں تو کہانی کیسے دلچسپ ہو؟ ایسا بھی کیا اگر یادداشت جانی ہے تو پوری طرح سے جائے نا، کہ اس سے ABCD بھی یاد نہ رہے؟ نہیں، سارے کام کریں گے، فون کی ٹیکنالوجیز تک کا استعمال جانتے ہوں گے، پورے ٹرینڈز کو فالو کریں گے، کھانے پینے اوڑھنے سب چیزوں کو پتہ ہوگا، اور بیچارے وہ جنہوں نے اپنی محبت میں اپنے آپ کو کنگال کر دیا، اس کے لیے کچھ نہیں محسوس کریں گے۔ حداد نے پاپ کارن کھاتے ہوئے فلم کے بجائے اس کے تبصرے پر دلچسپی دی۔ تو پھر مانتی ہو کہ لو سٹوریز، خاص کر انسٹا لو سٹوریز پہ مبنی موویز اور ناولز بیکار ہوتے ہیں؟ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے چھیڑ رہا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ ہاں نا، صحیح کہہ رہی ہو، ساری دنیا کو پہاڑ میں جھونک کر اسے ABC تک یاد نہ رہا، بس یاد رہے تو اس کی محبت، اور نہیں تو کیا۔ ایسے ہی تو فلم میں خوبصورتی آتی ہے۔ میں ٹروما میں تھی پھر بھی مجھے یاد تھے آپ، اس کے باوجود آپ نے میرے ساتھ برا کیا، میں آپ کو بھولی نہیں تھی، اندر دل ہی دل میں آپ سے مخاطب ہو کر آپ کو خوب کوسا کرتی تھی، ساتھ بھی شکریہ ادا کرتی تھی، آپ کی وجہ سے ماما سلامت ہے۔ میں اگر تمہارے ماما کی زندگی بچانے میں کامیاب نہ ہوتا وقت، تو کیا تم مجھے معاف نہ کرتی؟ اور نہیں تو کیا، بلکہ آپ کو جان سے مار دیتی اگر انہیں کچھ ہوتا تو پھر تم مجھ سے کون سا پیار کرتی ہو؟ پیار کرنے والے کے تو ساتھ خون بھی معاف کر دیتے ہیں، مگر تم ایسا نہیں کرو گی، تمہاری یادداشت پہ چلی جائے اس لڑکی کی طرح تو مجھے نہیں بچاؤ گی، نہیں پہچانو گی، تم صرف ماما کو پہچانو گی، یا پھر ان کو دیکھ کر کچھ محسوس کرو گی؟ آپ ایک لڑکی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ماں اور شوہر میں سے کسے چنے گی، یا وہ ان دونوں میں سے کس سے زیادہ پیار کرتی ہے؟ آپ مجھے ایسے امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں حداد؟ خداد کو اب اپنی ہیڈ نہیں لگی، وہ بخت تھی، ہنگامہ تو لازمی ہونا تھا۔ میرے لیے آپ دونوں بہت ضروری ہیں، آپ کی جیلسی مجھے تب سمجھ میں آتی اگر خدا نخواستہ میری زندگی میں دوسرا مرد ہوتا۔ میری زندگی میں پہلا اور آخری مرد آپ ہیں، میں نے اپنا دل آپ کو دیا ہے، کسی کو نہیں۔ میرے اوپر آپ زیادہ حق رکھتے ہیں، اس لیے اپنی محبت کو ماما کی محبت سے موازنہ کر کے اپنی محبت کا مذاق نہ بنائیں۔ مجھے آپ دونوں میں سے کسی کو نہیں چننا، بلکہ آپ دونوں میرے ہیں، ایک باپ دوسرا شوہر، کل کو بیٹا ہوگا تو پھر کہیں گے آپ بتاؤ شوہر کو چنو گی یا بیٹے کو؟ یہ عجیب ہے، آپ مردوں کی انا ہے، اس کو تسکین دینے کے لیے کیسے حربہ استعمال کرتے ہیں؟ رہی بات یادداشت کی، اول تو ایسا کچھ نہیں ہونا، اسمارٹ لوگ ویسے بھی کچھ نہیں بھولتے۔ آپ کی یہ مشہور سفید آنکھ دیکھتی میرا سویا ہوا دماغ ایک دم کسی موڑ کی طرف چلنے لگ جائے گا۔ ارے یہ تو میرا موموا ہے، یہ لڑکی، یہ معصوم سے چھوٹی لڑکی کتنی پیاری باتیں کرتی ہے، دل عجیب طریقے سے خوش کر دیتی ہے۔ آپ کیا ہوا؟ وہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کی یادداشت چلی جائے تو آپ مجھے دیکھتے ہی فوراً پہچان لیں گے۔ ہاں، تمہاری حرکتیں ایسی ہوں گی کہ میں تمہیں ضرور پہچان لوں گا، آزما کر دیکھیں، پتہ تو چلے آپ کے دعوے سچے ہیں یا ایسے دل رکھنے والی باتیں۔ وہ کہہ کر اٹھنے لگی، جب حداد نے کھینچ کر اسے صوفے پہ گراتے ہوئے کہا، یہ جو تمہارے شیطانی ارادے ہیں نا، ان کو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ حداد بھائی، وہ ایک دم ہوش میں آیا جب اس نے دیکھا حنان اس کے بازو پہ ہاتھ رکھے پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نیچے کیفیٹیریا میں چلیں؟ وہ غائب دماغی سے اس کی بات سنتا بنا وقت کو دیکھے یہاں سے چل پڑا۔ نہیں، وہ اسے ضرور محسوس کرے گی، آخر وہ اس کی محبت ہے۔ جونیئر کاپو، یہ لیں، میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لایا ہوں۔ بور سے اپنے باپ کی طرح بازو اپنی پشت پہ باندھے بے زار سا
ارحا بازار سے ارحا چکر کاٹ رہی تھی، پتہ نہیں ایکس کے ساتھ اسے چھوڑ کر سب کہاں چلے گئے۔ نہ پاپا تھے، نہ ممی، نہ نانا، نہ آپی۔ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، مگر کولی کے گھر میں بڑے مزیدار سی چیزیں تھیں۔ وہ سومی پپی بھی تھا، پاپا نے اسے پپی لے کر دینا تھا، مگر وہ تو اتنے عرصے سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ فون اور ویڈیو پر ہی ان کی شکل دکھا کرتی تھی۔ وہ بس پھر وہ ممی سے بات کرنے لگ جاتی۔ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اپنے پاپا کے بغیر۔ ارو نو لائکی۔ اسے اب اپنے گھر جانا تھا، جہاں بڑا سا لان تھا۔ وہاں اس کے پاپا اپنے بڑے سے ڈوگی کو ڈانٹتے اور کھیلتے تھے، شوٹنگ بھی کرتا ہوا انہیں دیکھتی تھی، اور ان کو تیراکی کرتے وقت ان کو خشک کرنے کے لیے تولیہ بھی دیتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا اپنے پاپا کی اسسٹنٹ بن جائے۔ اب 2 ہفتوں سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر پاپا آنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایلی می وانٹ پاپا، الیکس سر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ پاپا بہت جلد آ جائیں گے چھوٹی کاپو، آپ کو پیزا نہیں کھانا؟ آپ کا فیوریٹ، اس میں کوئی چیزیں بھی نہیں ہیں، صرف چیز ہے۔ ارو کو پیزا بالکل زیادہ پسند ہوتا تھا، وہ بھی سکندر کی طرح پیزا کے اوپر موجود ساری اشیاء کو ہٹا کر مزے سے سوس میں ڈپ کر کے کھایا کرتی تھی۔ رمشا نے ان دونوں باپ بیٹی کی حرکتوں سے تنگ آ کر الگ الگ پیزا منگوانا شروع کر دیا تھا۔ ممی ویئر ای لیف می۔ اب تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی، وہ واقعی پریشان تھی۔ الیکس کے دل کو کچھ ہوا، اسے یہ چھوٹی بچی بہت عزیز تھی۔ کاپو وہ بزی ہیں، نہ ہم تب تک پیزا کھاتے ہیں، اس کے بعد گیم کھیلیں گے، وہ بھی شوٹنگ یا فائٹنگ والی۔ ٹھیک ہے۔ بھا اور ارحا کا پسندیدہ کام تھا اگلے کی کوٹائی لگانا۔ ہاں وہ الگ بات تھی کہ ارحا کو کھیل کی صورت میں یہ چیز اچھی لگتی، جبکہ سکندر کی تو زندگی کا حصہ تھا۔ ایک دم پورا منہ کھول کر ہنستے ہوئے وہ بولی، جائی ول پلے می وانٹ ٹو بریک ہز فنگی۔ کیا آپ جاوید کی انگلی توڑنا چاہتی ہو؟ ارحا نے اس کی بات سن کر زور سے اپنا نفی میں سر ہلایا۔ نو کولی، ہی واز اسکیئری۔ میں شوئی نائف کولی شاؤٹی، ہی ایلی، ہی سیو می چکی، چکی کل ممی کم وی ایٹی پیزا جیلی پاپا۔ توبہ اس لڑکی کی۔ الیکس سکندر سے تمہاری بات کب ہوئی؟ وہ بہت بے چین تھی، گزرتے وقت پہ اس کے چہرے پہ بڑھتی سفیدی اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ الیکس نے ارحا کو نیچے اتارا۔ ارحا چلتے ہوئے ماں کی ٹانگوں سے چپک گئی۔ میم ان کا فون 5 منٹ کے لیے آیا تھا کہ ارحا کا دھیان رکھنا، اگر خطرے والی زیادہ بات ہو تو سب کو بنا بتائے اسے محفوظ جگہ پہ لے جانا، مگر یہ بات آپ کے علم میں بعد میں ضرور لاؤں۔ آج بات ہوئی تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ تیزی سے بولی۔ نہیں، کل ہی بات ہوئی تھی شام کے وقت، اس کے بعد ان کا نمبر بن جا رہا ہے۔ ابھی ان کو فون کرو پلیز، میرا فون نہیں اٹھا رہے۔ الیکس نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے سکندر کو کال ملائی، مگر نمبر بند پا کر اس نے رمشا کو فون اسپیکر آن کر کے سنا دیا۔ ایک کام کر، وہ جہاں رہائش پذیر ہیں ان کے ہاں کال کرو۔ کیا نام ہے اس بزنس مین کا؟ مصطفیٰ آصف۔ ہاں انہیں کال کرو، ان کے گھر میں ہی وہ رہ رہے تھے نا؟ الیکس نے دیکھا ارحا جو بار بار ماں کی قمیض پکڑتے اسے ہلاتے ہوئے متوجہ کر رہی تھی۔ ممی کال پاپا، ممی نو ویری، ممی ڈونٹ کرائے پاپا، نو لائکی۔ ہاں ممی پاپا کو نہیں پسند آپ کا رونا۔ ممی جونیئر کاپو پریشان ہو رہی ہے میم، سوری آپ اسے دیکھیں نا، میں کال کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اپسیٹ ہوں بخت میڈم کی وجہ سے، اس لیے کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے، بخت تو ان کے جان تھی، اسے تکلیف ہونے پر وہ بالکل ڈپریس ہو گئے ہوں گے، مگر ایسے تو نہ تھی شیر وہ کل رات تک بے شک کمرے میں بند سب سے کچھ دیر کے لیے کٹ جاتے، مگر اتنا وقت نہیں لگا کرتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو وہ خود کو جوڑ کر کسی شیر کی طرح شور مچاتے آج یہاں موجود ہوتے۔ کیا شیرو واقعی اتنا ٹوٹ گئے ہیں؟ ہیلو جی مصطفیٰ آصف بات کر رہے ہیں، میں الیکسینڈر مالیشو کاپو سکندر حدید کا خاص آدمی۔ پھر وہ مصطفیٰ سے سکندر کی تفصیل پوچھنے لگا۔ رمشا اس پہ غور کرتی ایک دم ارو کو دیکھنے لگی، سکندر کی ہو بہو آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ماما کی جان، میری بیبی نے کھانا کھایا؟ اسی وقت رمشا سکندر الیکس کے بدلتے تاثرات کو نہ دیکھ سکی، اس کی ٹریننگ اتنی سخت کی تھی کہ وہ اپنے تاثرات پہ قابو پا گیا تھا۔ آپ کو آئیڈیا تھا وہ کون لوگ تھے؟ آہستگی سے اپنے روسی لہجے کو بھاری کرتا وہ مصطفیٰ سے پوچھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے یہ وہی ہوں گے جو سکندر کے پیچھے پڑے ہیں، مگر فکر مت کرو، میں ڈی ایکٹیو
ٹیم کا بندوبست کیا ہے، وہ ہر طرح سے تعاون کریں گے، شام تک مجھے خبر مل جائے گی۔ مگر وہ ایسے کاموں میں ڈیٹیکٹیو ٹیم بیکار ہوتی ہے۔ مافیا والا معاملہ تھا، کوئی عام چور ڈاکو والا چکر نہیں تھا۔ پلیز رہنے دیں انہیں، مجھے جاوید ہمارے ہیڈ سے بات کرنے دیں، ان کی طرف پھر آپ کو کال فارورڈ کرتا ہوں۔ وہ سمجھ سکتا ہے مسٹر مصطفیٰ ایک بہت مشہور اور طاقتور بزنس مین ہے، بے حد خلوص سے سکندر کی مدد کرنا چاہ رہا تھا، مگر بزنس مین بھی ایسے معاملوں میں سوائے اپنے پیروں میں کلاڑی مارنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ اپنا کام کرو، لیکن میرے سے کچھ ہو سکے گا میں کاپو کے لیے کروں گا۔ فی الحال یہ خبر اس کی فیملی خاص کر ان کی مسز کو نہ دینا رکھتا ہوں۔ تحکم برے لہجے میں کہا تھا مصطفیٰ آصف بھی کسی ڈان سے کام نہیں لگا، کاپو سے تعلقات تھے، عام بندے تھوڑی ہو سکتا تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاپو گیسٹ ہاؤس میں بند ہیں، انہوں نے سختی سے کسی سے ملنے سے منع کر دیا ہے، کہتے ہیں وہ خود اپنی مرضی سے باہر آئیں گے۔ اس نے جھوٹ بول کر رمشا کو کسی طرح سے سکندر کے معاملے میں فی الحال تسلی دینا چاہی۔ رمشا کے اندر ایک کونے میں عجیب سا سکون آ گیا تو دوسرے طرف کا کونا ایک دم الرٹ ہو گیا۔ جب وہ ایسی حرکتیں کرتا تھا تو خود کو ہی تکلیف دیتا تھا۔ کیا کرے وہ؟ کچھ تو کرنا تھا، سکندر کو اس کی ہی ضرورت تھی، اس کی رائے چاہیے تھی، وہ یہاں تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارا کے ہاتھ واش کرواؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، مضبوطی سے کہتی وہ رمشا۔ سکندر خدیج اس وقت سکندر خدیج کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے اپنے داؤد کے پاس پہنچنا تھا جبکہ الیکس کی جان پر بن رہی تھی۔ کاپو کو کوئی لوگ اٹھا کر لے گئے، اب وہ کیا کرے؟ وہ نوٹس کر رہی تھی کہ وہ 2-3 دن سے براق کا رویہ بہت عجیب ہوتا جا رہا تھا، کھانا بھی برائے نام کھا رہا تھا، الین کو چھوڑ بھی نہیں رہا، باہر کھیلنے بھی جا نہیں رہا، تو یہ کمپیوٹر میں گھستا رہتا ہے یا گٹار پکڑے ٹیرس میں بیٹھے گہری سوچ میں گم رہتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کچھ تو ہوا تھا۔ 3 دن پہلے مصطفیٰ کی عجیب گھبراتی کال آنا، براق کا گھر پہ ہونا، اس کے بعد ان کا کچھ بتانا نہ، سکندر حدید پہ واپس چلا گیا۔ ہاں، سکندر حدید کا اس بارے میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے مصطفیٰ سے، اس نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تھی، جس پہ وہ اپنے پیارے سے اس کی توجہ ہٹاتا تھا۔ اس نے الین سے مدد لینا چاہی۔ الین نے تو سنا، وہ تو بھی سر ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا ممی، مگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی تھی تو آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ براق مجھے ڈپریس لگ رہا ہے، ساری رات لیپ ٹاپ کھول کر چیک کرتا رہتا ہے، بار بار خود سے کچھ کہتا، اس سے کچھ کرنا ہے۔ کاپو کا بہت اثر لیا ہے، بار بار کاپو کے بارے میں بات کرتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ انہیں مس کر رہا ہے۔ حیا نے سنا تو کافی پریشان ہو گئی۔ تم اپنے بھائی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے وہ ہرگز نہیں بتائے گا، وہ بات چھپانے میں بالکل اپنے پاپا پر گیا ہے، بس ایک دفعہ ٹھان لیتا کہ یہ بات نہیں کرنی تو وہ نہیں کرتے۔ میں ممی کیا کر سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے میں اسے بات اگلوانے کے لیے زبردستی نہیں کر سکتا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کسی کو قائل کرنے اور مینیپولیٹ کرنے میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں الین، مگر وہ تمہارا بھائی ہے، وہ بھی جڑوا، اسے تم پوچھ سکتے ہو۔ زبردستی کرو، وہ دیکھنا تمہیں ضرور بتائے گا۔ میں کوشش کروں گا ممی، مگر مجھے لگتا ہے وہ کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل میں وہ اپنے سرکل سے ہٹ کر اپنے منفرد شخص سے ملا ہے، اس لیے وہ فین گرل کی طرح بیہیو کر رہا ہے۔ حیا نے سر ہلایا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، حیا نے سر گھما کر اندر آنے کی اسے اجازت دی۔ ان کی ملازمت تھی۔ جی میم، آپ سے ملنے ایک لڑکی آئی ہے، پہلے سر کا پوچھ رہی تھی، پھر کہنے لگی گھر میں کوئی بڑا ہے تو اسے بھیج دیں۔ لڑکی؟ اس نے اپنا نام بتایا؟ اس نے کہا مصطفیٰ آصف سے ملنا، وہ اسے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسے بٹھائیں، میں آتی ہوں۔ وہ بیک یارڈ سے لاؤنج میں آیا تھا تاکہ وہ کچن سے اپنے لیے کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر ایک بار پھر پول کے قریب بیٹھ کر کچھ پلان کرے گا، مگر ایک دم کسی وجود کو دیکھ کر ایک دم وہ رک گیا، بلکہ شاک رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تو او گاڈ، یہ تو لیڈی کاپو ہیں۔ وہ سر جھکائے فون کو چیک کرتی بہت پریشان لگ رہی تھی، اور ان کے ہلتے پیر ان کی اضطرابی کیفیت کا بتا دے رہی تھی۔ براق نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے انگوٹھی نکالی جس میں پلٹینیم کے اوپر کورنگ میں رے نام چپک رہا تھا۔ یہ آپ کی گرل فرینڈ ہیں؟ یار، اپنے باپ جیسا کیوں سمجھا ہے مجھے؟ بیوی ہے میری، وہ بھی بڑی مشکل۔ سکندر نے اس چھوٹے نیلی آنکھوں والے لڑکے کو دیکھا جو مصطفیٰ کا عکس تھا، مگر خاصا دلچسپ بچہ تھا، اسے یہ بچہ اپنی یاد دلاتا تھا، اور الین حنان کی۔ اوہ، تو یہ آپ کی بیبی گرل ہیں؟ ویسے مشکل کیوں آئی؟ آسان سی بیوی ڈھونڈ لیتے آپ۔ مجھے کوئی آسان سی بیوی ویسے بھی نہیں ملنی تھی، ویسے بھی مجھے لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی سوائے اس کے۔ اوہ، تو آپ الین کی طرح ہیں، اسے بھی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ویسے آپ ٹال براڈی اینڈ ہینڈسم ہیں، لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہوگی آپ کو۔ تم یار واقعی مصطفیٰ کے بیٹے ہو؟ وہ ابھی بچہ ہے، وہ اس عمر میں ایسے فضول چکروں میں کیوں پڑے گا؟ ویسے ایک مشورہ دوں، اپنے باپ پر مت جانا۔ اچھا، یہ آپ کو کیسے ملی تھی؟ لڑکیاں گینگسٹر سے تو ڈرتی نہیں ہیں۔ نہیں، یہ مجھ سے ڈرتی نہیں، یہ واحد لڑکی ہے جو مجھ سے نہیں ڈرتی۔ اچھا، ملی کیسے؟ جب کسی سے پوچھتا ہوں مجھے بچہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ اسے کڈنیپ کیا تھا۔ براق 1 منٹ کے لیے چپ ہو گیا۔ واہ، سو کول، تو آپ کڈنیپر بھی ہیں؟
ایسا تو ڈیڈی نے بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد بس سکندر کرتا رہ گیا۔ اتنا بھولا نہیں ہے تمہارا باپ، دوبارہ تمہاری ماں کو اٹھایا تھا، بس بدنام میں ہی ہوں۔ براق نے سکندر کی آخری بات نہیں سنی۔ ویسے دس از رانگ بٹ کول ایٹ دی سیم ٹائم۔ میں بڑے ہو کر ایسا کروں گا۔ سکھاؤ تم الٹی حرکتیں میرے بیٹے کو۔ مصطفیٰ نے یہ بات سن لی۔ وہ بھی اس طرف آیا اور اپنے بیٹے اور کاپو کو دیکھا جو پول کے قریب بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ جب سکندر آیا تھا براق تو چپک کے رہ گیا تھا۔ ارے جب بڑے بات کر رہے ہوں آصف صاحب تو بیچ میں نہیں بولتے۔ اپنے ابو کو دیکھو براق، خود تو مزے لے کر تمہیں روک رہے ہیں۔ تمہارا بیٹا نہیں ہے نا کاپو، اس لیے تم مزے سے بول رہی ہو۔ مصطفیٰ چل کر کرسی کو رومال سے صاف کرتے ہوئے بیٹھا۔ میری بیٹی سے نہیں ملے تم، وہ 10 بیٹیوں کے برابر ہے۔ ارحا کی تعریف کرتے ہوئے اس کے لہجے میں عجیب سامان اور فخر آ جاتا تھا۔ اچھا ابھی سے ٹریننگ دے رہے ہو، کہیں میدان میں لانے کا ارادہ تو نہیں تمہارا؟ براق ایک دم چونکا، مٹھی میں بند کیے وہ ان کے سامنے آیا۔ رمشا کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے دیکھا 8-9 سال کا اونچا خوبصورت نیلی آنکھوں والا بچہ معصومیت اور کچھ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، آپ مصطفیٰ آصف کے بیٹے ہو نا؟ سکندر نے بتایا تھا کہ اس کے 2 جڑواں بیٹے ہیں، ایک تو وہ بہت فین ہو گیا تھا۔ سکندر ارو کے علاوہ کسی دوسرے بچے سے متاثر ہوا تھا تو رمشا کو بھی اشتیاق ہوا اس سے ملنے کا۔ جی براق، مصطفیٰ آپ مسز کاپو ہیں نا؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ داؤد، میرا مطلب ہے کاپو کو جانتے ہو نا؟ کیسی بےتابی تھی اس کے لہجے میں، ایسے تو ممی ہوا کرتی تھی جب کبھی پاپا سے رابطہ نہیں ہوا پاتا تھا تو۔ جی وہ ہمارے پاس رہتے ہیں۔ اچھا وہ کہاں ہیں ابھی اس وقت؟ دراصل ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو میں یہاں آ گئی۔ وہ ابھی یہیں ہیں کیا؟ پلیز وہ جدھر بھی ہیں ان کے پاس لے جاؤ۔ براق کو لگا وہ مزید کچھ بولتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گی۔ کیا انہیں کاپو کے اغوا ہونے کی اطلاع نہیں ملی؟ وہ کچھ بولتا اسی وقت زیتون رنگ کے لانگ ڈریس کے اوپر گرے شال دونوں بازو میں ڈالے اپنے جسم کے درمیانی حصے کو چھپائے وہ اس کی طرف دیکھتی۔ جی آپ کون؟ اس نے ساتھ میں اپنے بیٹے کو دیکھا جو آئین رمشا کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ مسز مصطفیٰ ہوں گی، مجھے آپ سے ملنا تھا۔ حیا کے تاثرات مزید عجیب ہو گئے۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ براق آپ اوپر جائیں۔ اس نے آخری جملے میں ماں والا حکم دیا تو براق ماں کے تاثرات پہ ناسمجھی سے بولا، ممی یہ مسز کاپو ہیں، آپ ان کو نہیں جانتی؟ براق کے کہنے پہ حیا کو ایک دم حیرت ہوئی۔ اب اس کے تاثرات میں اجنبیت تھی۔ یہ سکندر حدید کی بیوی ہے؟ اس نے رمشا کو دیکھا۔ وہ گھنگریالے بالوں والی لڑکی اس وقت پرپل ٹاپ اور بلیک جینز کے اوپر پرپل جیکٹ پہنے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ ایک دم وہ 1.5 ہفتے پہلے پیچھے چلی گئی جب سکندر حدید ان کے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ حیا کے کہنے پر سکندر جو جاگنگ سے واپس آیا باہر لان میں بیٹھا تھا ایک دم چونکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ چھوٹی سی ٹرے جس میں جوس کا گلاس تھا پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی کہیے بھائی۔ اس کے لہجے میں احترام ہی احترام تھا۔ یہ چیز حیا نے بہت محسوس کی تھی۔ مصطفیٰ میرے لیے بہت پوزیسو ہیں، وہ کسی کو میرے آس پاس نہیں بھٹکنے دیتے، ہر کسی کو، حالانکہ ولی بھائی جو ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں انہیں بھی ٹرمپل کرتے ہیں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی نہ آپ ان کے دوست ہیں نہ ہی ان کے کسی بزنس میں انوالو، تو آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ وہ مجھے کیوں نہیں ٹرمپل کر رہا ہے نا؟ اور آپ کے گھر کے سامنے اس گیسٹ ہاؤس میں بھی رہتا ہوں جو کہ وہ اس سب کی کبھی اجازت نہ دیتا۔ حیا چپ تھی، وہ سکندر کو دیکھ رہی تھی جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ سمپل، اگر وہ مجھے ہاتھ بھی لگائے گا تو اس میں 2 سیکنڈ میں ختم کر دوں گا، اس لیے وہ مجھے کچھ نہیں کہتا۔ حیا ایک دم خوفزدہ ہو کر ذرا سی پیچھے ہوئی۔ آپ یہ عجیب سے شخص اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ سکندر مسکرا اٹھا۔ رے آپ سے ملے گی تو اس بیچاری کو بہت خوشی ہوگی کہ اسے کوئی اپنے جیسا ملا۔ مذاق کر رہا ہوں میں، بے شک مافیا مین ضرور ہوں، میں 1 سیکنڈ میں لوگوں کی جان نکال سکتا ہوں، مگر مصطفیٰ بھی کم نہیں ہے، وہ بھی ایک سمپل بزنس مین میں چھپا وحشی آدمی ہے جسے آپ نے نکالا ہے۔ وہ آگے آیا، اس نے حیا سے جوس لیا۔ اسے مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے بھابھی، میرے لیے ساری عورتیں قابل احترام ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ میں اس خوش نصیب لڑکی کا نام جان سکتی ہوں؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر یہ بات اس کے منہ سے نکلی ہے تو وہ رے آف سن شائن، مگر نام اس کا رمشا سکندر ہے۔ آپ رمشا سکندر ہیں نا؟ حیا ایک دم رمشا سے بولی۔ رمشا نے اپنا سر ہلایا۔ حیا نے محسوس کیا وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا کچھ ہوا تھا؟ اس کا دل پتہ نہیں کیوں ڈوبنے لگا۔ یہ لڑکی واقعی بہت پیاری تھی، اسے بالکل اپنی جیسی لگی۔ آؤ بیٹھو۔ براق نینی مایا سے کہو ان کے لیے ریفریشمنٹ لائے۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں میرے شوہر کہاں پہ ہیں؟ دراصل ان کے بھانجے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جب سے انہیں پتہ چلا ہے میرا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، میں ڈر گئی ہوں، ان کے ہاتھ آدمی سے بھی مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا تو میں یہاں آ گئی۔ کیا وہ یہیں ہے یا آپ کے شوہر کے ساتھ ہیں؟ حیا کو ایک دم جھٹکا لگا۔ مصطفیٰ تو بتا رہے تھے کہ وہ اپنی فیملی کے پاس واپس چلا گیا ہے، تو یہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ براق کبھی ماں کو دیکھ رہا تھا تو کبھی رمشا کو۔ الین بھی اسی وقت آ گیا تھا، اس اجنبی لڑکی کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ رمشا، آپ کے ہسبینڈ جو یہاں سے 3 دن پہلے چلے گئے تھے وہ یہاں پر تو نہیں ہیں؟ اس نے دیکھا رمشا کا پیلا زرد چہرہ سفید ہو گیا، وہ پریشان ہو گئی۔
براک آپ آنٹی کے لیے پانی لاؤ، جاؤ نا۔ کہاں گئے؟ کچھ بتایا انہوں نے؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو پلیز مسٹر آصف سے میری ملاقات کروا دیں، مجھے لگتا ہے میرے شوہر خطرے میں ہیں۔ میں انہیں بلاتی ہوں، کچھ نہیں ہوا ہوگا انہیں۔ اس نے سامنے ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا، مصطفیٰ کو کال کرنے لگی۔ رمشا نے اپنے دونوں ہاتھ کو پکڑے خود کو کانپنے سے روکا، نہیں کچھ نہیں ہوا ہوگا انہیں، وہ سب جھوٹ بول رہے تھے، جاوید ماموں اور حنان بھائی سب جھوٹ بول رہے تھے، وہ داؤد کو کچھ نہیں ہوا، دیکھنا چند لمحوں میں وہ اس کے پاس ہوں گے، اس کے باہوں میں لیے اسے پیار کر رہے ہوں گے۔ رے میں ٹھیک ہوں، ہاں وہ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز انہیں جدا نہیں کر سکتی مگر موت کر سکتی ہے۔ رمشا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ حداد نے کافی سے نکلتی بھاپ سے نظر اٹھائی اور اسے خالی نظر سے دیکھا جو کافی میں بے دہانی سے چمچ ہلاتے ہوئے خود بھی گمسم دکھائی دے رہا تھا۔ سوچنے کے لیے کچھ بچا ہے حنان؟ اس کے لہجے میں اتنی تھکن تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اسے بس وقت دے، مجھے پتہ ہے کہ مجھے کوئی تسلی نہیں چاہیے حنان، مجھے پتہ ہے اس نے ٹھیک نہیں ہونا، اگر ٹھیک ہو بھی گئی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ کیا بول رہے تھے یہ؟ ہوش میں بھی ہے کہ نہیں؟ عجیب ہے کہ بہکی باتیں سب سے کر رہا تھا۔ حنان کے ہاتھ رک گئے، ایک دم اس کی آنکھوں میں سختی آ گئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ ہی ہیں جس کا نقصان ہوا ہے؟ دیر کیسی دیر؟ ٹھیک ہونا تو ابھی ہو جائے، نہیں تو بھاڑ میں جائے۔ اتنا بے مول سمجھا ہے ہماری بچے کو آپ نے؟ بولتے ہوئے اس کی آواز میں سختی آ گئی۔ حداد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے خاموشی دیکھ کر حنان کو بھی اپنے جذباتی پن کا جلد احساس ہوا۔ کل سے ہی اس کی نیندیں اڑی ہوئی تھی، شیروں کا کوئی اتا پتہ نہیں، بختیور کی زندگی نے 360 ڈگری کا پلٹا کھایا تھا اور حداد زخمی شیر بنا کسی کو چپٹنے کو تیار تھا۔ وہ دشمن اس کو تو کوئی سوچ ہی نہیں پا رہا تھا، جس کی وجہ سے آج سب اس کی مصیبت میں اپنے آنسو بھی نہیں بہا سکتے تھے، کسی بات پہ روئے، کس بات پہ غم منائے۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ ہے آپ سے زیادہ تکلیف اور کسی کو نہیں ہو سکتی اور آپ اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، مگر پلیز اس کے ہاتھ تھوڑا تحمل مزاجی سے کام لیں۔ میں نے اس کے معاملے میں ہمیشہ سے تحمل مزاجی کا کام لیا ہے حنان، ورنہ آج وہ میری بیوی نہ ہوتی۔ وہ آپ کی ہے حداد بھائی، میں نے دیکھا وہ بہت الجھی ہوئی ہے، کچھ دن سے اسے سنبھلنے دیں، دیکھنا خود مجھے یہ سب کو کہے گی کہ اس کا مموا کہاں پہ ہے۔ سکندر یاد نہیں آیا تو میں کیسے یاد آؤں گا اسے؟ وہ سب کو بھول سکتی ہے حنان مگر اپنے ماما کو نہیں، اسے بھول گئی تو تمہیں لگتا ہے اب وہ ٹھیک ہوگی، اب وہ نارمل ہوگی؟ میرے چہرے کو دیکھ کر بدک جاتی ہے، تمہیں لگتا ہے وہ میرے ساتھ رہ پائے گی؟ رہنے کو چھوڑ دو، وہ ہمارے گھر میں داخل ہوگی بھی یا نہیں؟ مایوسی کی حد تھی، وہ مایوسی کا غصہ جو حداد پہ چھایا ہوا تھا کہ حنان نے فون نکال کر سکندر کو کال ملائی مگر نمبر بند، کہاں دفع ہو گیا تھا یہ آدمی۔ سکندر کو آ جانے دے، اسے بہت کچھ سنبھالنا آتا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے، اسے ٹھیک ہونا پڑے گا ہم سب کے لیے اور خاص کر آپ کے لیے۔ چیخا چلایا جھنجھوڑ کر وہ ڈرے گی، اب اس پہ دباؤ پڑے گا۔ اب ڈاکٹر حداد بھائی، ایک پولیس والا آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ پہلے خود کو صحیح کریں۔